ایک مطلع چند اشعار سماعت فرمائیں گے۔ وہ جن کو موت میں بھی زندگی ضروری ہے، وہ جن کو موت میں بھی زندگی ضروری ہے، انہیں حسین سے وابستگی ضروری ہے، اور چراغ ماتم شبیر کے جلائے رہو، چراغ ماتم شبیر کے جلائے رہو، ہر ایک عہد میں یہ روشنی ضروری ہے، ہر ایک عہد میں یہ روشنی ضروری ہے، تھے کتنے قاتل اسلام یہ بتانے کو، تھے کتنے قاتل اسلام یہ بتانے کو، حسین ذکر تیرا آج بھی ضروری ہے، حسین ذکر تیرا آج بھی ضروری ہے، یزیدیت کے کلیجے کو چاک کرنے کو، یزیدیت کے کلیجے کو چاک کرنے کو، اور غم حسین میں سینہ زنی ضروری ہے، غم حسین میں سینہ زنی ضروری ہے، اور غم حسین سے جس کو ہے دشمنی خادم، غم حسین سے جس کو ہے دشمنی خادم، بس اس بشر سے میری دشمنی ضروری ہے، بس اس بشر سے میری دشمنی ضروری ہے۔
اور سلام کون سا رنج تھا جو شہ سے اٹھایا نہ گیا کون سا رنج تھا جو شہ سے اٹھایا نہ گیا پر کوئی شکوہ زباں پر کبھی لایا نہ گیا کون سا رنج تھا چاہا اکبر نے کہ دیکھے نہ پدر زخم جگر چاہا اکبر نے کہ دیکھے نہ پدر زخم جگر خون اس جوش سے ابلا کے دبایا نہ گیا کون سا رنج تھا بولی مالا اکبر کی بلائیں لے کر بولی مالا اکبر کی بلائیں لے کر ارے تم کو نوشاہ میرے لال بنایا نہ گیا کون سا رنج تھا ارے خالی جھولا کبھی بھولے سے جھلا دیتی تھی ماں خالی جھولا کبھی بھولے سے جھلا دیتی تھی ماں ارے جھولنا جھولے میں اصغر کا بھلایا نہ گیا کون سا رنج تھا پوچھا جب بانوں نے کیا ہو گیا میرا اصغر شے کا سر جھک گیا کچھ منہ سے سنایا نہ گیا کون سا رنج تھا
ٹکڑے تھا بدن فرخ تھا پارا پارا شاہ سے لاش عباس اٹھایا نہ گیا کون سا رنج تھا جس طرح سید سجاد کو پہنچی ایذا جس طرح سید سجاد کو پہنچی ایذا ارے کوئی بیمار کو اس طرح ستایا نہ گیا کون سا رنج تھا رہ گیا بھی اسی بات کا غم دل میں نثار روزہ شبیر کا آنکھوں سے لگایا نہ گیا کون سا رنج تھا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا أبي القاسم محمد
ثم الصلاة وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه الحكيم والفرقان المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، اہل ولا، اہل ایمان اور عزاداران مظلوم کربلا، یقیناً آج ہی چوتھا بیان آپ کے پیش خدمت ہے، اسی عنوان کے تحت کہ اللہ نے قرآن میں ہر ایک شے کا تذکرہ کیا ہے، تو پھر امامت جیسے عظیم منصب کا تذکرہ کیوں کرنا ہو۔ آئینِ قرآن میں تذکرہ امامت کہ جس آئے کو عنوان کلام قرار دیتے ہوئے اس خمس مجالس کی آج چوتھی مجلس اسی آئے کے ذہن میں کہ وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے انہیں قرار دیا، بنایا ہے، ائمہ یہدونا بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے فعل خیرات کی ان تک وحی کی پہنچایا، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور وہ زکوٰۃ کو نکالنے والے، ادا کرنے والے، طریقہ زکوٰۃ ادا کرنے کا سلیقہ بتانے والے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ان تمام خصوصیات کے ساتھ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے عبادت گزار۔ کانو فعل ماضی کا صیغہ ہے جو ماضی کے اوپر دلالت کر رہا ہے، یکونو نہیں کہا، کانو کہا۔ توجہ چاہتا ہوں انشاءاللہ کل کے آخری مرحلے میں ان تمام گوشوں کے اوپر آپ کی خدمت میں اشارہ کروں گا۔ ایک آیت عنوان کلام یہ ہے، پھر اسی کی تائید میں آپ کی خدمت میں دوسری آیت کریمہ پیش کی گئی تھی کہ وَأَن نَمُنَّا وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّا عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ کا یہ اعلان ہے کہ ہم نے ان کے اوپر نعمت میں اضافہ کیا جو مستضعف تھے زمین میں، توجہ چاہتا ہوں، اور انہیں ہم نے امام بنایا، نجعلہم ائمہ، ہے نا؟ خدا اپنی طرف نسبت دے رہا ہے کہ امام بنانے کا اختیار میرے پاس ہے، ہم نے بنایا، یہاں تک کہ وارث بھی ہم نے ہی مقرر کیا، معین کیا، بنایا ہے۔ دعائے کریمہ، اس کے بعد پھر آپ کے اذہان کو اور واضح کرنے کے لیے کہ لوگ اس اشتباہ میں نہ پڑ جائیں
کہ قرآن میں بعض جگہ کے اوپر ائمہ کفر کا بھی تذکرہ ہوا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ نے نسبت دی کہ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، یعنی جو لوگ گمراہ تھے اور جنہوں نے گمراہی کا ٹھیکہ لے رکھا تھا اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے، تو اللہ نے ان کے مقدر میں گمراہی لکھ دی کہ سمن بکمن عمیون، یعنی یہ گونگے بہرے اندھے، ان کے اوپر کوئی دلیل اثر انداز نہیں ہونے والی ہے، لہذا وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، ہم نے انہیں امام بنا دیا ان کا جو دعوت دیتے ہیں، ہم نے انہیں امام بنایا جو دعوت دیتے ہیں نار کی طرف، جہنم کی طرف، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، یہاں تک کہ یہ قید لگا دی کہ اس دن یعنی یوم قیامت، قیامت کے دن ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ جو نار کی طرف دعوت دینے والے ہیں وہ اور ان کے ماننے والے دونوں کا روز قیامت یوم القیامت لا ینصرون، یوم قیامت جس دن فیصلہ ہونا ہے اس دن کوئی ان کا یار و مددگار نہیں ہوگا، توجہ رہے۔ لیکن جہاں یہ فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ذرا غور فرمائیے گا دونوں میں کتنا فرق ہے۔ وہاں یہ ہے کہ اگر وہ دعوت دینے والے ہیں گمراہی کی طرف، نار کی طرف، تو وہ امید نصرت نہ رکھیں، کوئی توقع نہ رکھیں کہ قیامت کے دن ان کی کوئی مدد ہوگی، ان کی کوئی مدد ہونے والی نہیں ہے۔ اب بالکل بعین ہی جس آیت کو میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے سورہ سجدہ کی 24ویں آیت میں اللہ یہ اعلان کر رہا ہے، توجہ چاہتا ہوں، کیا اعلان ہوا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، وہاں ہے وَجَعَلْنَاهُمْ، یہاں ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، توجہ رہے، ہم نے ان میں سے امام بنایا، توجہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ان کی خصوصیت کیا ہے؟ یہدونا بامرنا، وہاں بھی وہی بات ہے، یہدونا بامرنا، ہمارے امر کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کیا کہا آگے چل کے، لما صبر، وہ صبر کرنے والوں میں سے ہیں، ہے نا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری نشانیوں پہ یقین رکھنے والوں میں سے ہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ ان کے یہاں شک نہیں ہے، تذبذب نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ شک تو وہاں پایا جاتا ہے جہاں ایمان میں ضعف پایا جائے، توجہ رہے، اعلان کر دیا ہمارا بنایا ہوا، توجہ رہے، پروردگارہ تو نے اس لفظ کا، اس یقین کی قید کیوں لگائی؟ یوقنون بے آیاتنا وکانو بے آیاتنا یوقنون، کہ جو ہماری نشانیوں کے اوپر، آیتوں کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں، توجہ رہے۔ تو امام کا خاصہ یہ ہے کہ وہ آیات الہی کے اوپر یقین رکھتا ہوگا، توجہ رہے، وہی زمانے کا امام ہوگا، توجہ رہے۔ رسول اللہ بھی ہے آیت اللہ، توجہ رہے، رسول اللہ ہے آیت اللہ، اس سے بڑا اور کیا آیت اللہ ہو سکتا ہے؟ اب ذرا غور فرمائیے گا، اللہ نے قرآن کی آیتوں میں جہاں جہاں بھی جس لفظ کی قید لگائی ہے، یوں ہی نہیں لگائی، پوری توجہ، یوں ہی نہیں لگائی، بلکہ آنے والے منظر کو دیکھ کے لگائی ہے کہ زمانہ گمراہ نہ ہو جائے امام برحق کے انتخاب میں، توجہ رہے، کیا کہا؟ یقین ہونا چاہیے۔ اب آئیے صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر، اس صلح کے موقع کے اوپر جب پیغمبر نے صلح نامہ تیار کر دیا اور مشرکین کے کہنے کے مطابق، تو کچھ لوگوں نے کیا کہا کہ آج ہمیں رسول کی رسالت میں شک ہو رہا ہے، توجہ چاہتا ہوں، رسول یعنی ایمان لانے کے بعد کون کہہ رہا ہے؟ وہ بڑے بڑے جو اپنے آپ کو فخر دین سمجھتے تھے، اور قوم جنہیں فخر دین سمجھ رہی ہے
وہ کیا کہتے ہوئے نظر آئے کہ آج ہمیں رسالت میں ایسا شک ہوا. توجہ چاہتا ہوں, توجہ ہے نا. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہماری آیت کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں. اب فیصلہ ہو گیا کہ تمہارا مقدر یہ ہے, تم اسے اپنا امام بناؤ گے. جو رسول کی رسالت میں شک کرے گا ہم اسے اپنا امام بنائیں گے. جو اللہ کی آیت پہ یقین رکھتا ہوگا. محمد اس سے بہتر صلوات کا صاحب. اور فرمائیے گا یعنی اگر قرآن میں کوئی لفظ آیا ہے تو یوں ہی نہیں آیا ہے, مصلحت کے تقاضے کے تحت آیا ہے, لوگوں کے ذہن کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہے. ان خصوصیت کو دیکھو, لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون, یہ قید لگائی ہے کہ ہم نے ان میں سے امام بنایا. ان کی خصوصیت یہ وہ ہر مرحلے میں صبر گزار ہوں گے, صبر کرنے والوں میں سے ہوں گے, صابر و شاکر ہوں گے. اور اس کے بعد کیا کہا کہ ہماری نشانیوں کے اوپر, ہماری آیتوں کے اوپر ان کا یقین کامل ہوگا. اور یہی وجہ تھی کہ جب علی مرتضیٰ سے امام اول سے پوچھا گیا کہ جب سب بھاگ گئے تھے میدان احد میں, جب سب بھاگ گئے تھے تو یا علی آپ کیوں نہیں گئے؟ کیا رسول کائنات کے امیر نے کیا جواب دیا کہ یا رسول اللہ, کیا ایمان لانے کے بعد, ایمان کا اظہار کرنے کے بعد حالت کفر اختیار کر لیتا؟ توجہ چاہتا ہوں, یعنی جو رسول کو چھوڑ کے گئے وہ مسلمان نہیں تھے. جب ایمان لے آئے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں, اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں, آخری نبی ہیں, تو پھر شک اور شبہات کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ تردیدات کیوں ہے؟ یہ تذبذب کیوں ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. تو یہ خاصیت امامت ہے. اور قرآن کا ایک ایک جملہ, ایک ایک لفظ اس لیے ہے کہ انسان پڑھے تو تدبر کے ساتھ. قرآن دعوت فکر دے رہا ہے, دعوت تدبر دے رہا ہے, دعوت تفکر دے رہا ہے. قرآن رٹنے والی کتاب کا نام نہیں ہے, قرآن تو سمجھنے والی کتاب کا نام ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد. اور فرمائیے گا قرآن رٹنے والی کتاب کا نام نہیں, قرآن سمجھنے, چونکہ قرآن میں وہ رموز ہیں, وہ رمز موفقیت ہے قرآن کی آیتوں کے اندر پوشیدہ. کون بتائے گا رمز موفقیت؟ قرآن صامت سمجھنا ہے تو قرآن ناطق کے پاس آنا پڑے گا. قرآن ناطق سمجھنے, قرآن صامت سمجھنے کے لیے قرآن ناطق کے پاس آنا پڑے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن وہ محکم کتاب, وہ متشابہ کتاب, ان میں آیات متشابہ بھی ہے, آیات محکمات بھی ہیں, ناسخ بھی ہے, منسوخ بھی ہے. یہ کون بتائے گا؟ یہ وہ بتائے گا جو حقیقی میں وارث قرآن ہے, جسے اللہ نے کائنات کا امام منتخب کیا ہے. ایک صلوات. اور فرمائیے گا تو آپ ذرا دیکھیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ جب آنے والے نے سوال کیا کہ قرآن کی آیت یہ ہے کہ هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ, یہ دو الہ کا تذکرہ ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں دو خدا ہے, آسمان کا الگ خدا ہے, زمین کا الگ خدا ہے. تو امام نے کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا تاکہ کہیں سے اس کے پاس کوئی جواب باقی نہ رہنے پائے. کہا پوچھنا اس سے کہ جس مقام پہ تو بیٹھا ہے تیرا نام کیا ہے, تو جہاں کا رہنے والا وہاں تیرا نام کیا ہے. تو جب اس نے نام بتایا تو کہا امام نے کہ اسی طریقے سے خدا, یعنی اللہ آسمان میں بھی اللہ ہے اور زمین میں بھی اللہ ہے. یعنی اللہ ایک ہی ہے, دو نہیں ہے. اور یہاں تک کہ وہ ایسا لاجواب ہوا کہ جواب نہ بن سکا, کوئی اعتراض نہ کر سکا. تو یہ ہے خاصیت امامت, کہ آیت الہی کے اوپر, آیات الہی کے اوپر یقین رکھتے ہیں, ہر مرحلے میں صابر و شاکر ہیں
کہیں عجلت سے کام نہیں لیتے، کہیں گھبراتے نہیں، کہیں پریشان نہیں ہوتے، چاہے جیسا بھی مسئلہ ہو۔ کائنات کا کوئی بھی مسئلہ امام کی خدمت میں آیا، امام نے چٹکیوں میں اسے حل کیا ہے۔ توجہ رہو، آنے والا طاؤس یمانی پانچویں امام کی خدمت میں آ کے کہتا ہے، ایسے ایسے سوال کرتا ہے، کوئی اور ہوتا تو یہ کہہ دیتا، جیسے باز نے کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ توجہ رہے، آنے والا پانچویں امام کی خدمت میں آیا اور آ کے کہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ کائنات میں 1/3 حصہ کب ہلاک ہوا؟ یہ شان امامت ہے۔ امام نے کہا دیکھ تیرا سوال ہی غلط ہے، 1/3 حصہ نے یہ سوال کر کہ کائنات میں وہ کون سا وقت تھا جب انسانیت کا چوتھا حصہ ہلاک ہوا۔ توجہ رہے، یہ طریقہ سلیقہ سوال بھی بتایا اور جواب بھی بتایا۔ توجہ رہے، امام فرماتے ہیں وہ موقع وہ تھا کہ جب کائنات میں صرف 4 لوگ تھے، آدم، حوا، حابیل، قابیل۔ توجہ چاہتا ہوں، قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا، 4 میں سے 3 کا 4 میں سے 1 کا قتل ہو گیا، 3 بچے، ہے نا؟ تو اب سوال تیرا یوں ہونا چاہیے کہ وہ کون سا ایسا وقت تھا کہ جب آدمیت کا چوتھا حصہ اس کائنات سے ہلاک ہوا؟ جواب دیا امام نے، اور اس کے بعد طاؤس یمانی کہتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ وہ کون سی ایسی چیز تھی کہ جس کا تھوڑا سا استعمال حلال تھا اور زیادہ استعمال حرام تھا؟ توجہ رہے، امام نے یوں مسکرا کے جواب دیا، وہ نہر طالوت کا پانی تھا جس کا تھوڑا سا استعمال جائز تھا، زیادہ استعمال حرام تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، پھر طاؤس یمانی نے سوال کیا یہ بتائیے کہ وہ کون سی ایسی شے تھی جو ایک بار اڑی پھر دوبارہ اڑنے کا موقع نہیں ملا؟ کہا وہ کوہ طور کا وہ حصہ تھا جو بنی اسرائیل کے سر پہ آ کے سایہ فگن ہوا تھا، خوف کی وجہ سے، ڈرانے کی وجہ سے کہ تم سب کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ تب جو چاہتا ہوں، کوہ طور ایک مرتبہ اڑا اور بنی اسرائیل کے سر پہ آ کے مسلط ہو گیا، اس کے بعد پھر دوبارہ نہیں اڑا۔ کہا اچھا وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایک بار سورج چمکا پھر دوبارہ چمک نہ سکا؟ امام نے کہا وہ دریائے نیل کا وہ رستہ ہے جسے جناب موسیٰ نے عصا مار کے بنایا تھا، سورج کی روشنی ایک بار چمکی، جب موسیٰ گزر گئے پھر وہ خشکی دریا میں متصل ہو، لہذا دوبارہ خشکی کے اوپر چل گئی۔ کہا اچھا یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو بڑھتی ہے تو گھٹتی ہے؟ کہا وہ عمر ہے، جتنا بڑھے گی اتنا گھٹے گی۔ کہا وہ کون سی چیز ہے جس کا استعمال اسے گھٹا نہیں سکتا، جتنا استعمال کیا جائے گا وہ اپنی مقدار پہ باقی رہے گی؟ کہا وہ سمندر کا پانی ہے، جتنا استعمال کرتے جاؤ گے اس میں کمی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ توجہ رہے، ایسے ایسے سوال طاؤس یمانی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کیے، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے اس کے ہر ایک سوال کا جواب دیا، کائنات کو بتا دیا وارث علم رسول ہم ہیں، وارث قرآن ہم ہیں، وارث امام ہم ہیں، دنیا ہمیں پہچانے، علم کے ذریعے سے پہچاننا، لباس کے ذریعے سے نہ پہچاننا۔ صلوات محمد وآلہ، اس لیے کہ مسند رسالت پہ بہت سے لوگ بعد وفات رسول آ کے بیٹھ گئے، تو اب لباس سے نہیں پہچاننا وارث رسول کون ہے، وارث قرآن کون ہے، وارث دین کون ہے، وارث شریعت کون ہے۔ تمہیں اگر پہچاننا ہے تو علم سے پہچاننا، علمی کمالات سے پہچاننا، تب تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ حقیقی امام وہ وارث رسول کون ہے، جانشین رسول کون ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ آپ ذرا غور کریں کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو درجہ عصمت پہ فائز ہو، منصوص من اللہ ہو، ہے نا، اور اس کے بعد افضل کائنات ہو،
ہر اعتبار سے، چاہے وہ علم طب کا سوال ہو، ہے نا، یا حساب کا سوال ہو، کہ جیسا بھی سوال ہو امام کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے۔ اس لیے سورہ یاسین کی وہ آیت کریمہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا حساب، کائنات کے ہر علم کا حساب امام مبین کی ذات میں کر دیا ہے۔ تو وہی تو مبین ہے، یا قرآن مبین ہے یا امام مبین ہے۔ ایک سلام تو جیسا بھی سوال ہو، منصور عباسی کا زمانہ ہے، چھٹے امام بیٹھے ہیں، امام وقت ہے، ایک طبیب آیا، کتاب کھولتا ہے اور اس میں سے کئی مضامین کا الگ الگ انتخاب کر کے کئی بیماریوں کا علاج منصور کو بتا رہا ہے۔ جب بتا چکا طبیب تو امام کی طرف فرزند رسول صادق آل محمد کی طرف رخ کر کے کہتا ہے آپ کو بھی ان علموں کی ضرورت ہے۔ امام فرماتے ہیں جتنا تیرے پاس علم ہے نا، اللہ نے اس سے کہیں زیادہ ہمیں نوازا ہے۔ تم اظہار کرتے ہو، ہم اظہار نہیں کرتے، توجہ چاہتا ہوں، تم غرور کرتے ہو، ہم متکبر نہیں ہوتے، توجہ رہے۔ اب امام سے وہ کہتا ہے کہ آپ علم طب بھی جانتے ہیں، علم طب بھی جانتے ہیں، اچھا یہ بتائیے کہ آپ کیسے معالجہ کرتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا سنو، سب سے پہلے ہم ذات پروردگار پہ توکل کرتے ہیں، اپنے معبود حقیقی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد گرمی کا علاج ٹھنڈک سے کرتے ہیں، ٹھنڈی بیماری کا علاج گرمی سے کرتے ہیں، خشک بیماری کا علاج تری سے کرتے ہیں، تری بیماری کا علاج خشک سے کرتے ہیں۔ تو کہتے اچھا، جب امام نے کہہ دیا تو کہتا ہے یقیناً، اب کہتا ہے کہ یقیناً یہی اصل طب ہے۔ اب سوال کرتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ چاول کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟ امام نے کہا ہر وہ غذا جو اعتدال کے ساتھ کھائی جائے، ہر وہ غذا جو اعتدال کے ساتھ کھائی جائے وہ جسم کے لیے مفید ہوا کرتی ہے، ہر وہ غذا جو اعتدال سے ہٹ کے کھائی جائے چاہے وہ مفید ہی کو مضر ہوا کرتی ہے، توجہ رہے۔ پھر امام فرماتے ہیں سنو، چاول اگر اعتدال سے کھایا جائے تو آنتوں کی کشادگی کا ذریعہ فراہم کرتی ہے، توجہ رہے، آنتوں کی کشادگی کا ذریعہ بنتی ہے۔ کہ اچھا بھی یہ بتائیے انگور اور کشمش کے فائدے کیا ہیں؟ علم طب سے سوال کر رہا ہے تو امام کہتے ہیں کہ انگور اور کشمش کے فائدے یہ ہیں کہ اس سے آنکھوں کی قوت بینائی میں اضافہ ہوتا ہے، قلب کو تقویت ملتی ہے نا، اور کلیجے کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، توجہ چاہتا ہوں، اور پٹھوں کو، انسانی پٹھوں کو تقویت یعنی مضبوطی محسوس ہوتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب امام نے یہ جواب دیا نا تو کہتا ہے کہ یقیناً آپ علم طب کے ماہرین میں سے ہیں، توجہ رہے، یہ گواہی دے رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ جو طبیب وقت ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر کے اگر علم کی تائید کر دے تو اس سے بڑی اور صنعت کیا ہوگی؟ ایک سلامات۔ اور فرمایا ایک ڈاکٹر، ایک طبیب اگر دوسرے طبیب کی تائید، ایک عالم دوسرے عالم کی علم کی تائید کر دے، اس سے بڑی صنعت اور کیا ہو؟ اس لیے وہی تائید کر سکتا ہے جو اس علم کے رمز سے واقفیت رکھتا ہو، جانتا ہو علم رجال کیا ہے، علم فلسفہ کیا ہے، علم کلام کیا ہے، علم منطق کیا ہے، علم تفسیر کیا ہے، علم بیان کیا ہے، توجہ چاہتا ہوں، وہی بتا سکتا ہے، فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہمارے جیسا ان پڑھ نہیں فیصلہ کر سکتا، نہیں بتا سکتا، تو جو اس علم کا ماہر ہے، آپ حساب کی بات لے لیجیے، حساب و کتاب کی بات لے لیجیے، زمانہ ہارون رشید کا ہے، غور فرمائیے گا، اللہ نے امام کو افضل کائنات بنا کے بھیجا ہے، ہر لحاظ سے، ہر علم سے، کوئی ایسا علم ایسا نہیں ہے جس کے متعلق وقت کا امام یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ مجھے اس کا علم نہیں، جب جس کے دادا نے
کوفے کے منبر سے یہ اعلان کر دیا ہو، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو قبل اس کی کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ تو جس کا اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، کل کے کل محمد ہے، تو اس کی بھی شان ویسے ہی ہونی چاہیے۔ توجہ رہے، ہارون رشید کا زمانہ حج کے لیے گیا ہے، ارکان سلطنت سے کہتا ہے میں طواف حج کے لیے جا رہا ہوں، خانہ کعبہ کے لیے جا رہا ہوں، کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آیا طواف کرنے کے لیے، یہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان خوش روح چہرے والا مالک، خوبصورت حسین، ہارون رشید سے آگے بڑھا، خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگا۔ سپاہی آگے بڑھے، آگے بڑھ کے روکنا چاہا، بادشاہ کا حکم نہیں ہے، تو امام وہ نوجوان ارشاد فرماتے یہاں بادشاہ کا حکم نہیں چلتا، یہ خدا کی زمین ہے، یہ خدا کا مکان ہے، یہاں امیر بھی برابر ہے، غریب بھی برابر ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، امام نے ارکان حج اب جب یہ جواب دیا نا، تو ہارون رشید نے اپنے سپاہیوں کو منع کر دیا رہنے کو، آگے بڑھا، چاہتا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لے۔ کیا دیکھتا وہی نوجوان ہارون رشید سے پہلے حجر اسود کا بوسہ لے کے آگے بڑھ گیا۔ اس سے بڑا ناگوار گزرا کہ ہر موقع کے اوپر جہاں ہم پہنچنا چاہتے ہیں وہاں ہم سے پہلے یہ نوجوان پہنچ جاتا ہے۔ یہ نوجوان کوئی اور نہیں تھا، ہمارے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام تھے۔ اب جب بادشاہ کو حسد جاگی اور اس نے دیکھا کہ کیا کیا جائے، تو کوئی تو بن نہ پڑا کہ یہ مقام تو وہ ہے خانہ کعبہ، یہاں سب آ سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، امن کی جگہ ہے۔ تو اس نے راستہ دوسرا اختیار کیا، اس نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ ہم آپ سے چند سوال کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان چند سوالوں کا جواب صحیح دے دیں گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، ورنہ ہم آپ کو قید کر دیں گے۔ یہ بادشاہوں کی فطرت تھی کہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے مظلوموں پہ ظلم کرنے کا راستہ تلاش کرتے تھے، بہانہ تلاش کرتے تھے۔ تو امام نے پوچھا یہ بتا کہ تو امتحاناً پوچھنا چاہتا ہے یا استفاداً پوچھنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا میں استفاداً پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اب ذرا امام کا جملہ سنیے گا، امام نے کہا پھر ویسے بیٹھ جیسے ایک شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، یعنی مؤدب بیٹھ، زانو ادب کو طے کر کے بیٹھ گیا۔ کہا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا یہ بتائیے کہ واجبات شرعی کیا ہے، واجبات شرعی کیا ہے؟ امام نے کہا 1 5 17 34 92 40 میں 1 12 میں 1 پوری عمر میں 1 کے بدلے 1۔ اب جب یہ کہا نا تو ہنسنے لگا، کہا میاں ہم آپ سے حساب و کتاب نہیں پوچھ رہے ہیں، ہم تو آپ سے واجبات شرعی پوچھ رہے ہیں۔ امام نے کہا ہم نے بھی تو واجبات شرعی اس سے کہیں زیادہ ہے، ہم نے تو مختصراً بتائے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں تاکہ تو گھبرا نہ جائے۔ 1 5 17 34 92 40 میں 1 12 میں 1 تمام عمر میں 1 کے بدلے 1، تو یہی سن کے گھبرا گیا تو اگر میں تفصیل بیان کروں گا تو پھر تیرا کیا حشر ہوگا؟ کہا اچھا، کہا اس کا مقصد کیا ہے، تفصیل بیان کیجیے، اگر تفصیل بیان کر کے نہ سمجھا سکے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ مولا مسکرائے، کہا قتل تو بعد میں کرے گا، پہلے تفصیل سن لے۔ کہا 1 سے مراد جب کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین اسلام کو قبول کرے، اور دین اسلام ایک واحد دین ہے، مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دین اسلام کو قبول کرے، وہ ایک ہے، تمام ادیان میں وہ دین اسلام ایک واحد دین ہے جو تا قیامت باقی رہنے والا ہے۔ 1 5 اسی دین اسلام کا حکم یہ ہے کہ روزانہ 5 نمازیں واجب ہیں۔ توجہ رہے، پھر 5 کے بعد کا 17 سے مراد یہ ہے کہ 5 کو جب تفصیل بڑھا کرو گے، پھیلاؤ گے تو جو 17 رکعات کا مجموعہ بنے گی۔ کہ 17 کے بعد جو 34 کہا ہے وہ 17 رکعات کے 2 سجدے ہیں۔
17 गुना 34 जिसका अदा करना वाजिब है, वरना नमाज ना होगी। 34 के बाद 92 कहा। 92 वो तकबीरात हैं जो 17 रकअत की नमाजों में तकबीरें कही जाती हैं। रुकू में तकबीर, रुकू से पहले तकबीर, रुकू के बाद तकबीर, सजदे में तक जाने से पहले तकबीर, सजदे से उठने के बाद तकबीर। तवज्जो, वो अगर तुम शुमार करोगे तो वो 92 होंगी। उसके बाद कहा 40 में एक। मुराद ये है 40 में एक कि जब ज़कात की तादाद 40 तक पहुंच जाए, निसाबे ज़कात, तो उसमें से 1 दीनार, तवज्जो चाहता हूँ, मसरफ़े ज़कात निकाली जाएगी। उसके बाद का 100 में से 20, मुराद यहाँ खुम्स है कि 5वां हिस्सा खुम्स के लिए निकाला जाएगा। तवज्जो चाहता हूँ। उसके बाद कहा कि तमाम 12 में से 1, यानी साल के 12 महीने, रमजान एक अकेला महीना जो तमाम मुसलमानों के ऊपर रोजा फर्ज किया गया, 12 में से 1 महीने के रोजे वाजिब, तमाम उम्र में 1, यानी अगर मुस्तती हो जाए इंसान तो 1 हज वाजिब है पूरी जिंदगी में। पूरी तवज्जो। और 1 के बदले 1, यानी अगर किसी का खून नाहक, यानी किसी को कत्ल कर दिया गया है तो अब उसके जान का बदला जान ही हो सकता है। 1 के बदले 1 ही कत्ल होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। जब इमाम ने तफसील बयान की ना तो वो शर्मिंदा हो गया। याद रखिएगा, बादशाह होना और है, इमाम ज़माना होना और है। सलावत मोहम्मद। अब और कीजिएगा, बादशाह होना, हाकिम होना और है, इमाम वक्त होना और है। यहदूना बिअमरिना, जो हमारे अमर के जरिए से हिदायत करते हैं। वअौहैना इलैहिम फ़िअल खैरात, और जिन तक हमने अपने फ़िअल खैरात की वही की, पहुंचाया। और फरमाइएगा ये क्या है? ये तरवीज दीन, ये नेकियां हैं, ये लोगों की हिदायत के रास्ते फराहम करना। ये क्या है? फ़िअल खैरात नेकियां हैं, लोगों को गुमराही से बचाना। ये क्या है? ये फ़िअल खैरात नेकियां हैं, लोगों तक इल्म तक़सीम करना। ये क्या है? फ़िअल खैरात है। और आइम्मा से देखें, आइम्मा को देखें, ये तो अपने अपने मुक़द्दर की बात है कि लोगों ने उसे इमाम बनाया जो अफजल ज़माना नहीं थे, जो मफजूल ज़माना थे। और खासियत इंतखाब इमामत ये है कि इमाम अफजल कायनात होगा, हर लिहाज से, शरफ से, हसब से, नसब से, इल्म से, सखावत से, जूद से, हर एतबार से इमाम अफजल कायनात होगा। और फरमाइएगा, ये तो अपने अपने मुक़द्दर की बात है कि लोगों ने उसे इंतखाब कर लिया। अच्छा ये बताइए, अफजल कायनात, ये शर्त इंतखाबी इमामत में है, इमाम वही होगा जो अफजल कायनात होगा। तो इंसाफ से बताइए, हमारा तर्जुम, हमारा इंतखाब सही है या उनका इंतखाब सही है? तवज्जो चाहता हूँ। जिन्होंने उसे इंतखाब किया, जो सारे भरे मजमे में बैठे रहे, लेकिन वो ज़्यादा अफजल थे बैठने वाले, या उनका इंतखाब सही था कि जिसने उन्हें इंतखाब किया, जो भरे मजमे में उठ के कहता है अना या रसूल अल्लाह नासिरुका, ये रसूल अल्लाह मैं आपकी नुसरत करूँगा। अफजल कौन हुआ? बैठने वाला अफजल या नुसरत रसूल में खड़े होने वाला अफजल? तवज्जो रहे। ये बताइए कि बिस्तरे रिसालत पे सोने वाला अफजल है, बिस्तरे रिसालत पे जाने रिसालत की हिफाजत करने वाला अफजल है, या जो गार में सिर्फ इसलिए रोया हो कि लोग जान जाए कि रसूल कहाँ छुपे हैं, वो अफजल है? तवज्जो चाहता हूँ। या वो अफजल है जिसे रसूल ने कहा हो कि तू दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है? या वो अफजल है जिसे रसूल ने कहा हो मुहाजिर के भाई अंसार हैं, अंसार के भाई मुहाजिर हैं? तवज्जो चाहता हूँ। वो अफजल है जो फतेह मक्का के मौके के ऊपर दोषे रिसालत पे खड़े होके बुतों को तोड़ रहा हो? या वो अफजल है जो बुतों को टूटते हुए देख रहा हो?
توجہ چاہتا ہوں. یا وہ افضل ہے جو کاتب وحی بن کے آیا ہو، یا وہ افضل ہے جو لسان وحی سے نکلے ہوئے جملے کو صرف سنتا ہو. وہ افضل ہے، توجہ چاہتا ہوں، جس کی شان میں قرآن نے قصیدہ پڑھا ہو، یا وہ افضل ہے جو قصیدہ سن کے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہو. ایک سلام غور فرمائیے گا، کون افضل ہے؟ وہ افضل جس کی شان میں قرآن نے قصیدہ پڑھا، یا وہ افضل جو قرآن کی آیت پہ پیروی کرنے کی کوشش کرے، جس کا عمل خود قرآن کی آیت بن جائے. اسی تو ہم امام کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ قرآن کی بعض آیے کریمہ کی طرف اٹھا کے آپ نظر کریں، عمل اہل بیت پہلے ہے، آیت کا نزول بعد میں ہے. پتہ یہ چلا عمل اہل بیت کو اللہ نے قرآن کی آیت بنا دی، اور امت رسول یہ ہے کہ جو اس آیت پہ عمل کرنے کے لیے پابند ہو، اسے امت رسول کہا گیا. اور امامت، ائمہ امامت اور عہدہ امامت پہ فائز ہونے والے وہ ائمہ، ان کی شان یہ ہے کہ وہ عمل کرتے جائیں گے، قرآن ان کے عمل کا اپنی آیت بناتا چلا جائے گا. یہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام کا خاصہ. یہ بحث ہی بیکار ہے، یہ بحث ہی بیجا ہے. اگر قرآن کوئی پڑھ لے اور غور سے قرآن پڑھے، لفظوں کے اوپر رٹے نہیں، لفظوں کو میں نے یہی کہا، لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون وکانوا لنا عابدین. یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ ساری خصوصیتیں ہیں جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف نسبت دی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا. آپ یہ بتائیے کہ امت رسول نے کب نماز پڑھی، کب سجدہ کیا، کب رکوع کیا، کب قیام کیا؟ تو ہر ایک مسلمان یہی جواب دے گا کہ جب ادھر سے حکم آیا، جب ادھر سے حکم آیا اور رسول نے وہ حکم سنایا تو لوگوں نے نماز پڑھی، رسول نے سلیقہ نماز بتایا تو لوگوں نے طریقہ نماز سیکھا. توجہ چاہتا ہوں. لیکن اہل بیت وہ ہیں جو حکم آنے سے پہلے اس ساق عرش کے اوپر، توجہ چاہتا ہوں، وہاں جب کائنات نہیں تھی، جہاں اللہ نے ان انوار کو رکھا تھا، وہاں انہوں نے رکوع کیا، وہاں انہوں نے قیام کیا، وہاں انہوں نے سجود کیا. تو فرشتوں نے ان کے قیام کو دیکھ کے قیام کیا، ان کے رکوع کو دیکھ کے رکوع کیا، ان کے سجود کو دیکھ کے سجود کیا، ان کے تسبیح و تحلیل کے انداز کو دیکھ کے فرشتوں نے تسبیح و تحلیل کا سلیقہ سیکھا. یہ ہے ائمہ، یہ ہے امام. ایک سلام ذرا اس سے بہتر صلوات کا سلام. افضل کائنات ہونا امام کا لازم اور ضروری ہے. ہم ہر ایک کو اپنا امام نہیں بناتے. مسجد کے امام کے انتخاب میں جب اتنی دقت برتی جاتی ہے کہ عادل ہو، تلفظ صحیح ہو، قرات صحیح ہو، اتنی شرائط ہوں تبھی ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو جب موقت امام کے لیے اتنے شرائط کی ضرورت ہے تو پھر اس امام کے لیے جو امام دو جہاں ہو، ہم ہر ایک کو اپنا امام، اپنا رہنما نہیں بناتے، نہیں تسلیم کرتے. غور فرمائیے گا. لیکن افسوس، افسوس، مقام افسوس کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور ائمہ کی منزلت کہ لوگوں نے صحیح طریقے سے نہیں پہچانا، بلکہ یوں اگر لفظوں کو بدل کے کہا جائے کہ ان کے مزاج کے اوپر، ان کے ذہنوں کے اوپر دنیا کا غلبہ تھا، مال دنیا اس طریقے سے غالب تھا، شہر رے کی حکومت مل جائے،
یزید سے انعام مل جائے، ابن زیاد سے شاباشی مل جائے، صرف جانتے ہیں پیغمبر، ایسا نہیں کہ بہت زمانہ گزر چکا ہو، کسی نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے غلط نہیں کہا ہے، تو یا تو صحابی رسول قاتل حسین تھا یا اولاد صحابی رسول۔ آپ دیکھیں یہ عمر سعد کون ہے؟ صحابی رسول کا بیٹا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پیغمبر کو اپنا نبی تسلیم کیا تھا، اور پیغمبر نے جگہ جگہ کے اوپر اولاد زہرا کو، فاطمہ الزہرا کو اور خود مظلوم کربلا کو جگہ جگہ پہچانوایا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ آپ کو پتا ہے تقریباً ہر ایک شیعہ اس بات سے خوب واقف ہے، ہر ایک عزادار، کہ امام مظلوم کربلا کا گریہ کائنات کے رسول کو برداشت نہیں تھا۔ پیغمبر حجرے میں گئے ہیں اور جناب ام سلمہ سے کہا ہے کہ اے ام سلمہ میں حجرے میں جا رہا ہوں، دیکھو کسی کو آنے نہ دینا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، شہزادہ حسین اپنے نانا کو تلاش کرتے ہوئے اس حجرے کی طرف بڑھ گئے۔ ام سلمہ آگے بڑھی، شہزادہ حسین کو آغوش میں لیا اور کہا آپ کے نانا نے منع کیا ہے کہ کسی کو حجرے میں آنے نہ دینا۔ اور اتنا سننا تھا کہ امام حسین بے قرار ہو گئے اور اس بے قراری کے عالم میں رونے لگے، توجہ چاہتا ہوں، رونے لگے، اور اس طریقے سے روئے کہ رونے کی آواز کائنات کے رسول کے کانوں میں پہنچی۔ جیسے ہی کان میں پہنچنا تھا کہ پیغمبر دروازہ کھول کے بے تحاشا باہر نکلے، میرا حسین کیوں رو رہا ہے؟ اے ام سلمہ میرا حسین کیوں رو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا نا کہ کسی کو حجرے میں نہ آنے دینا، ہم نے حسین کو منع کیا، حسین بس رونے لگے۔ نو ارباب ازا جناب رسول خدا کہتے ام سلمہ میں نے حسین کو آنے کے لیے نہیں روکا تھا، ہم نے حسین کو آنے کے لیے منع نہیں کیا تھا۔ اے ام سلمہ حسین کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ غور کیجیے گا، اس روایت کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب حسین کا رونا دیکھیے، حسین پیغمبر کی وفات کے بعد کہاں کہاں روئے۔ ماں کے جسم کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرتے ہوئے دیکھا، حسین روئے، اللہ اکبر، روح رسول تڑپی۔ بھائی محسن کی شہادت دیکھی، حسین روئے۔ ماں کے اوپر درے اور تازیانے برساتے ہوئے دیکھے، حسین روئے۔ بابا کے گلے میں رسی کا پھندا دیکھا، حسین روئے۔ بابا کے سر کو شگاف دیکھا، حسین روئے۔ ماں کو دنیا سے جاتے دیکھا، حسین روئے۔ توجہ چاہتا ہوں، حسین روتے رہے، لیکن منزل اور آگے بڑھی۔ وہ منزل وہاں تک پہنچ گئی کہ بھائی کا جنازہ پڑا ہے، کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں پڑے ہیں۔ حسین نے دیکھا، حسین بھائی کی مظلومیت پہ روئے۔ حسن کا جنازہ آگے بڑھا، تیروں کی بارش ہوئی، تیر جنازے میں پیوست ہوئے، حسین روئے۔ اے ارباب ادا مقاتل لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین کس کس منزل پہ روئے، ذرا غور کیجیے گا۔ حسین کا رونا رسول کو برداشت نہ تھا، رسول کو برداشت نہ تھا، حسین رو رہے ہیں۔ اے ارباب ادا وہ منزل آ گئی کہ اب حسین سے کہا جا رہا ہے کہ بیعت کر لو۔ حسین نے انکار بیعت کیا۔ اب جو انکار بیعت کیا تو حسین گھر آ گئے۔ بہن نے پوچھا بھیا کیا ہوا؟ ولید نے دربار میں کیوں بلایا تھا؟ کہ بہنا مت پوچھو، انکار بیعت کا مطالبہ ہوا ہے۔ کہا بھیا آپ نے کیا کیا؟ کہا مجھ جیسا یزید جیسے کی ہرگز بیعت نہیں کر سکتا، انکار بیعت کر کے آیا ہوں۔ کہا بھیا آگے کی منزل کیا ہے؟ کہا سامان سفر تیار کیا جائے۔ یہ ارباب اعضاء حسین یہاں سے چلے، نکلے، نانا رسول اللہ کے روزے پہ آئے۔ تاریخ بتاتی ہے حسین دونوں باہیں پھیلا کے رسول کی مرقد میں لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ فریاد ہے، یا رسول اللہ آپ کا مجاور جا رہا ہے، یا رسول اللہ مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ حسین بے تحاشا روئے، اتنا روئے کہ غش آ گیا۔
غش آ گیا. یہ ارباب ازا مقاتل لکھتے ہیں حسین وہاں سے اٹھے. اس کے بعد اٹھنے کے بعد ماں کی لہر کی طرف آئے. راوی کہتا ہے ہم نے ایسے دیکھا جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی طرف باہیں پھیلا کے آگے بڑھتا ہو. حسین اس انداز سے ارے تربت زہرا کی طرف بڑھ رہے تھے. جیسے آئے اپنے آپ کو تربت زہرا پہ گرا دیا. اماں، اے اماں تیرا مجاور حسین آیا. اماں الوداع کہنے آیا ہے. اے اماں مدینہ چھوٹ رہا ہے. اماں حسین جا رہا ہے. حسین روئے، بے تحاشا روئے. غش آ گیا. ماں سے باتیں کی. اماں تیرا نازوں کا بلا حسین جا رہا ہے. ایک مرتبہ لہر سے فری زہرا کی آواز بلند ہوئی. اے میرے لال حسین، اے میرے لال نازوں کے بڑے حسین، اے میرے لال حسین، میں تیری ماں تیرے کارواں کے ساتھ ساتھ ارے تیرے ساتھ ساتھ چلے گی. اے ارباب ازا اب حسین جو گھر آئے نا تو گھر کا عجیب منظر ہے. گھر کا عجیب منظر ہے. سب کا سامان تیار ہے لیکن ایک بچی کبھی آگے بڑھتی، کبھی گرتی، کبھی اٹھتی. ہر ایک بیوی کے پاس جاتی، دستے ادب جوڑ کے کہتی تھی اے پپی اماں، اے اماں، اے اماں رباب، اے پپی اماں، اے پپی اماں، اے زینب ام کلثوم ہمیں بھی ساتھ لیتے چلو. کبھی رباب کے پاس، کبھی ام کلثوم کے پاس، کبھی ام لیلا کے پاس، کبھی فضا کے پاس آ کے وہ بچی کہتی تھی. اب جب حسین آئے نا کیا دیکھا گھر میں کوہرام گریا بپا ہے. ارے سغرا غش کے عالم میں ہے، تب کے عالم میں ہے. کبھی بیوی آگے بڑھتی، کبھی اٹھتی، کبھی گرتی. ایک مرتبہ جناب سغرا قریب آئی، بابا کے قریب آئی، آ کے بیٹھ گئی. سر کو زانوں پہ رکھا، رکھ کے کہا بابا، بابا میرے اچھے بابا، بابا سب جا رہے ہیں بابا لیکن ہمیں کوئی اپنے ساتھ نہیں لے جاتا. بابا اکبر سے کہا، سید سجاد سے کہا، اماں سے کہا، لیلا سے کہا، پھپھی زینب ام کلثوم سے کہا اے بابا اگر اونٹوں اور محمل کی کمی ہے نا بابا تو مجھے فضا کے محمل میں بٹھا دینا، میں شکوہ نہ کروں گی. حسین رو رہے ہیں، بیٹی فریاد کر رہی ہے، بیٹی التجا کر رہی ہے. اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی گھر میں بیمار ہو اور اس کا باپ سفر پہ جا رہا ہو. ارے پورے سفر باپ اپنے بیٹی کو یاد کر کر کے مضطرب ہوگا، پریشان ہوگا. سغرا بیمار ہے، تب کے عالم میں ہے، بخار کے عالم میں ہے، سر زانوں پہ ہے. بابا میرے اچھے بابا اگر محمل کم ہے نا تو مجھے فضا کے محمل میں بٹھا دو بابا، مجھے ساتھ لے چلو بابا، مجھے تنہا نہ چھوڑ کے جانا. بابا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اے بابا آپ کی بیٹی بیمار ہے، ارے کوئی سہارا نہیں ہے. نور باب ازا حسین سر جھکائے روتے رہے، روتے رہے. ایک مرتبہ حسین نے سغرا کے سر پہ ہاتھ رکھا اور رکھ کے کہا میرے لاڈلی سغرا، ارے تم جانے کے قابل نہیں سغرا، تیرا باپ سفر میں جا رہا ہے لیکن بیٹی کوئی میرے دل سے پوچھے میں کس عالم میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اے سغرا ہر منزل پہ تمہیں یاد کروں گا. اے میری لخت جگر ہر منزل پہ تمہیں یاد کروں گا. اے بیٹی تمہارے اندر بخار کی تب ہے، اے میری لاڈلی تم سے چلا نہیں جاتا. بس سغرا نے کہا بابا، بابا آپ نے ہاتھ رکھ دیا بابا، میرا بخار اتر گیا بابا، بابا دیکھو میں چل کے دکھاتی ہوں بابا. راوی کہتا ہے کہ سغرا اٹھی، مقتل نے لکھا کہ سغرا اٹھی، آگے بڑھی. جیسے چند قدم آگے بڑھے تھے نا بخار کا لرزہ، بخار کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ سغرا 2 قدم آگے نہ بڑھا سکی، تیڑا کے زمین پہ گر گئی سغرا. اے ارباب ازا اہل حرم میں کوہرام بپا، ارے کوئی ہے جو سغرا کو آگے غشی سے اٹھائے؟ ارے میر انیس کہتے ہیں امام مظلوم کربلا نے کہا کوئی ہے جو سغرا کو ہوش میں لائے. یہاں پہ میر انیس نے اپنے جملوں میں، اپنے اشعار میں وہ منظر پیش کیا ہے کہ ایک مرتبہ 4 سالہ بچی سکینہ اٹھی، کوزے آب لے کر آگے بڑھی، اپنی بہن کو چھینٹے مار کے اٹھانا چاہتی ہے. سر سہلایا، پیشانی سہلایا، بہن نے بہن کا سر سہلایا، پانی کے چھینٹے دیے اور کہتی جاتی، کہتی تھی سکینہ کہ بہن آنکھیں تو کھولو، کچھ بات کرو ہم سے ذرا، منہ سے تو بولو، ہم جاتے ہیں تم اٹھ کے بغل گیر تو ہو لو. اے سغرا اٹھو اٹھو، ہم جاتے
تکبیر تو ہو لو، چھاتی سے لگو باپ کی، دل کھول کے رو لو۔ اب بابا نہ ملیں گے، اب بابا نہ ملیں گے، اٹھو بہن سغرا، چھاتی سے لگ جاؤ بابا کی اور دل کھول کے رو لو۔ اس کے بعد جناب سکینہ کہتی ہیں، یہ مصرع سنیے گا، یہ بند سنیے گا، کہتی ہیں تم جن کی ہو شیدا، تم جن کی ہو شیدا، وہ برادر نہ ملے گا۔ اے سغرا اپنی آنکھیں کھولو، ہوش میں آؤ، ذرا اپنی بے ہوشی کو ہٹاؤ، دیکھو جن کی ہو تم شیدا وہ برادر نہ ملے گا، پھر گھر میں جو ڈھونڈو گی تو اکبر نہ ملے گا۔ اللہ اکبر، پھر گھر میں جو ڈھونڈو گی تو اکبر نہ ملے گا۔ ارے کتنی محبت تھی جناب سغرا کو اکبر سے۔ جاتے وقت جناب سغرا نے کہا تھا یہ بھیا یہ اکبر جاتے رہے ہو نا، جاتے جاتے اس بات کا وعدہ کر کے جاؤ کہ بن میرے بیاہ نہ کر لیجیے بھیا، جب تک بہن کو نہ بلانا اس وقت تک شادی نہ کرنا، اس وقت مہندی نہ رچانا، اپنے سر پہ سہرا نہ باندھنا۔ اے ارباب ادب مجلس تمام ہے، لو اسی منظر کو اب آگے بڑھاتا ہوں۔ جب جناب علی اکبر میدان کارزار میں جانے لگے نا تو کہا بابا بہن سے وعدہ کر کے آیا تھا، ارے تمہیں لینے ضرور آؤں گا۔ اے بابا ارے اجازت امامت سے ارے بہن کو دکھا دو بابا۔ ایک مرتبہ مقتل لکھتا ہے، حسین نے کہا اکبر قریب آؤ، جناب امام نے تو انگلیاں آگے بڑھائی۔ اے اکبر بیٹا اپنی بہن کو دیکھو، اب جو سغرا نظر آئی کیا دیکھا؟ ارے جس قدم کے اوپر، جس خاک کے اوپر اکبر کے قدم کے نقش تھے نا، ارے اس خاک کے اوپر سغرا اپنا رخسار رکھ کے کہہ رہی تھی اے جانے برادر، اے میرے علی اکبر تم کب آؤ گے؟ اے بھیا سغرا تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اکبر نے کہا اے بہنا مجھے معاف کرنا، موت نے وقت نہ دیا، بابا پہ جان قربان کرنے جا رہا ہوں۔ اے سغرا اپنے بھائی کو معاف کر دے گا، وعدہ وفا نہ کر سکا۔ السلام علیکم۔